بینگ اے چیف کمشنر اسلام آباد، ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام آباد الحمدللہ اس ٹائم ہم نے اسلام آباد تمام راستے اس کے کھول دیے ہیں. اسلام آباد ہر لحاظ سے کلیئر ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام آباد میں تمام اس کی مارکیٹس اور تمام کاروبار جو آپ کو پتہ ہے کہ پروٹیسٹرز نے دھاوا بولا تھا اسلام آباد پہ، تو ہم نے فار دا سیفٹی اینڈ سیکورٹی اسلام آباد کو ہم نے بند کیا تھا. اسلام آباد اب جو ہے وہ کلیئر ہے، تمام روٹس ہمارے کلیئر ہیں. اور سی ڈی اے کے ٹیمز بھی، ایڈمنسٹریشن بھی پولیس کے ساتھ مل کے جہاں جہاں پہ جو جو ڈیمیجز ہیں اب اس کو ہم کلیئر کرنا شروع ہو گئے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ لا اینڈ آرڈر پہ ڈیٹیلز تو آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن ٹو اسٹیبلش دا ریٹ آف دا اسٹیٹ ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ دارالحکومت میں کوئی بھی جو ہے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے اور ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کرے. آپ کو پتہ ہے بیلاروس کے پریزیڈنٹ اور ان کا بزنس ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہوا ہے، اور ود ان دا پیسج آف ٹائم اب وہ یہاں سے جائیں گے. اس وقت ریٹ کو چیلنج کیا گیا. اس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا ہے. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا، آپ کے کیمراز نے بھی دکھایا کہ ان پروٹیسٹرز کے اندر نان پاکستانیز بھی تھے، جس کو آپ افغان نیشنلز جو ہیں وہ ہم نے خود پکڑے ہیں. وہ ڈیٹیلز آپ کو آئی جی صاحب بتا دیتے ہیں. ہم اسلام آباد میں بالخصوص کسی بھی صورت میں وی ول ناٹ لیٹ اینی نان پاکستانی اور انفیکٹ اینی پاکستانی ٹو ٹیک لا اینڈ آرڈر ان دیئر ہینڈ. ادروائز ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے بچے، ہمارے بچے، ہماری فیملیز، آپ کی فیملیز، جو ہمارے انویسٹرز ہیں، جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، وہ کاروبار کر ہی نہیں سکتے اگر کوئی بندہ حکومت وقت کی ریٹ کو، قانون کو اگر وہ نہ اپنائے. ایک اور چیز سب سے امپورٹنٹ کہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اسلام آباد کے اندر پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر 2024 اسٹیبلشڈ ہے. اسلام آباد کے اندر کوئی اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے، اور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر بھی اس کے اوپر آیا ہوا ہے کہ وہ اپلیکیشن دیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اپلیکیشن دیں، اور اس کے اوپر اپلیکیشن آئے گی، اس کو ریویو کیا جائے گا، اور اس کو اسلام آباد کی جو سٹیزنز ہیں، اسلام آباد کا جو مین ایریا ہے اس سے باہر ایک ایریا اس میں اسپیسیفائی ہے سنگجانی، جس کے اوپر ان کو جو ہے پرمیشن دی جا سکتی ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ادھر سنگجانی میں اپنا پروٹیسٹ کر لیں، بٹ دے ور ڈٹرمنڈ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر حال میں لا اینڈ آرڈر کو توڑنا ہے، ہم نے بریک اپ کرنا ہے اور ہم نے لے کے آنا. پھر اس کے اندر وہ گن شاٹس اس کے اندر موجود تھیں، اس کے اندر ہر قسم کا ویپن انہوں نے یوز کیا ہے. وہ کچھ انہوں نے آپ کے سامنے ڈسپلے ہوا ہے. پھر ہمارے سیف سٹیز کے کیمراز بہت سارے تباہ کیے گئے ہیں. سیف سٹیز کے کیمراز کے اندر جو گاڑیاں، جو ویپن ہیں، سب کی ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہے. جن گاڑیوں سے وہ اترے ہیں، جو چہرے اترے ہیں، ساری ڈیٹیلز ہیں. پولیس اپنی اس کے اوپر کارروائی کرے گی، اور وہ بھی بہت جلدی آپ کو ساتھ ساتھ ہم ڈیٹیلز بتا جائیں گے. ہمارے اسلام آباد کے اندر آپ کے سامنے ہم ایک طرف بیوٹیفیکیشن کا کام کرتے ہیں، دوسری طرف گرین بیلٹس کو جلایا جاتا ہے، ان درختوں کو جلایا جاتا ہے. تمام میٹرو کے جو اسٹیشنز تھے اس کو ڈیمیجز کیے ہیں انہوں نے. ہم نے ایک طرف کانسٹیٹیوشن ایوینیو کو بیوٹیفائی کیا، اسلام آباد کے اندر اپنے انٹرنیشنل گیسٹ کو ویلکم کیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہم ان پروٹیسٹرز کو روک رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کس طرح چل رہی ہوگی کہ ایک طرف سے انٹرنیشنل گیسٹ آ رہے ہیں اور ایک طرف سے یہ دھاوا بول رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہم نے کی ہے ان کو ایک ایک پوائنٹ پہ روکنے کے لیے. اور دیکھیں ریٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے اسٹیٹ کی ریٹ ضرور اسٹیبلش ہوتی ہے، وہ ہم نے ایشو کی ہے. ایک چیز اور کہ اس وقت جو ہے ہمارے جو پرسنل، پولیس کے پرسنل، اور جو خاص طور پہ جو رینجرز کے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کچھ ہمارے جو ہے انجرڈ ہوئے ہیں، وہ ڈیٹیلز ہیں آئی جی صاحب کو بتاتے ہیں. وہ کس کے ہیں، وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اس حکومت پاکستان کی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے، آپ کی، میری، ہم سب کی پراپرٹی کو سیو کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں. وہ پراپرٹی کو سیو کرنے کے لیے ہم اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. آپ کی اور میری زندگی کی، آپ کے اور میرے کاروبار کے لیے، حکومت پاکستان کے کاروبار کے لیے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی جانیں نذرانے پیش کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو آپ لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے. تھرو دس میڈیا میں یہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت رائٹ ان ٹائم کنٹینرز ہم نے ہٹا دیے، لیکن آئی جی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی پیٹرولنگ تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر ضرور رکھیں.
ہمارا سرچ آپریشن چلتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کے اندر کوئی بھی نان پاکستانی جس کو آپ افغان نیشنلز دے دیں یا کوئی بھی کر دیں، اگر کوئی لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لے گا تو ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے. ہمیں یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ ہم جتنے افغان نیشنلز ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں رہیں گے انٹل انلیس اس کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوتی. سیکورٹی کلیئرنس ہوگی تو وہ یہاں رہیں گے. اور ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں پہ ضرور بتاتا چلوں کہ ہمارے انہوں نے جتنے بھی ڈیمیجز کیے ہیں اور جتنے بھی کاروبار تباہ ہوا ہے جس کے اندر دن رات بند کیا ہے، لاسٹ مومنٹ پہ بند کرایا گیا بلیو ایریا، کیونکہ آپ کے سامنے جو خود میڈیا ہاؤسز میں گئے اور انہوں نے میڈیا ہاؤسز کے اندر جرنلسٹ کو بھی مارا. تو ہم نے اس وقت جب ہمیں تاجروں سے ہماری بات تھی ہم نے پھر بند کیا کہ اس سے زیادہ کہ نقصان پھیلتا اور انتشار پھیلتا، ہم نے فوری طور پر بند کیا. پیٹرول اسٹیشنز اس لیے بند کیے گئے تھے کہ اس وقت بھی ہمیں یہ خبر آئی تھی کہ پیٹرول پمپس کو بھی آگ لگانے لگے. سو فار دا ریسکیو اور فار دا پریکاشنری میئرز ہم نے اس وقت بند کیا ہے. باقی آئی جی صاحب آپ ڈیٹیلس بس. بٹ جب ہر طریقے کا فائر آرم پروٹیسٹر یوز کریں، جب ہر قسم کی ایک دہشت گردانہ جو ایک کام ہے وہ کیا جائے، جب پولیس پہ حملہ ہو، جب رینجرز پہ حملہ ہو، جب تمام سرکاری اور پبلک املاک کو نقصان پہنچایا جائے، جب نہ دیکھا جائے کہ کہاں سے کوئی چلے اور یہاں پہ 2.5 ملین کے جو شہری ہیں وہ محصور ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، then it is not protest. then it is not protest. پھر یہ ٹیررزم ہے and terrorism is a form of crime. یہ چیز بڑی کلیئر ہے اور اس چیز کو بڑا کلیئر کیا جا رہا ہے اور بڑا کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ پروٹیسٹ کے نام پہ، پروٹیسٹ کی آڑ میں کسی بھی قسم کی دہشت گردانہ کاروائی نہیں ہوگی، نہیں برداشت کی جائے گی. یہ والی چیز کہ تمام ہمارے جو اس پاکستان میں رہنے والے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو پروٹیسٹ کا جن کو حق ہے، سب کو حق ہے، لیکن اس پروٹیسٹ میں یہ کہا گیا کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی. چیز یہ ہے کہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ سیدھے فائر کیے جاتے ہیں؟ یہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں پبلک کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ یہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں AK-47، جس میں ہر طریقے کا ویپن، 12 بور پسٹل، ہر طرح کا 7.62 ہر ویپن، سنائپر ویپن یوز کیا جاتا ہے؟ از اٹ اے پروٹیسٹ؟ اگر یہ پروٹیسٹ ہے تو اس طرح کا پروٹیسٹ جو ہے، اس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں شاید نہیں ہوں گے اور نہ ہی ملیں گے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، میں بتاؤں اس طرح کے پروٹیسٹ کو مجھے دہشت گردی کی صورت میں تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں بٹ ناٹ ایز اے پروٹیسٹ. جو یہ تمام کاروائی جو کہ 24 نومبر سے شروع ہو کے اور جس طریقے سے 25 نومبر کو یہ ہٹ کیا اسلام آباد میں 26 نومبر پہ، اور 26 نومبر پہ جس ایک باربیرین طریقہ کار سے ہر طریقہ سے وہاں پہ موجود رینجرز اور پولیس پہ حملہ کیا گیا، جس طریقے سے سلنگ شاٹ یوز کیے گئے، اسٹریٹ فائر کیا گیا، جس طریقے سے ہر طریقے کا ایک ٹیئر گیس شیل یوز کیے گئے، دیٹ واز ریئلی ایک بندہ جس سے حیران ہوتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی اس طریقے سے منظم آرگنائز طریقے سے کر کے اور پھر اسٹیٹ کے وہ ایک پروونس کے سرکاری وسائل، یعنی جو ایک پروٹیسٹ کی آڑ میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں سرکاری سطح پہ اس میں وہاں کے پولیس آفیشلز بھی، وہاں کے جو اس کی تمام کے لیے باقی لوگ بھی. یہ کیسا پروٹیسٹ ہے کہ 26 نومبر پہ اور اس کے بعد آگے چلتے چلتے G10 میں، اس کے بعد آگے چلتے ہوئے 0 پوائنٹ پہ اور پھر آگے فائر سیدھا کیا جا رہا ہے. اگر ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے تو سرکاری ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے، جو وہاں پہ ایک صوبے کی ٹیئر گیس ہے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے. سرکاری طور پہ بڑے پنکھے بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ٹیئر گیس کا جتنا دھواں ہے وہ ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف رہے جو کہ اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں. مطلب فور واٹ؟ اور آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو پلے کی جا رہی ہے، آپ کے سامنے یہ جو تمام کے تمام پکچرز آ رہی ہیں، اس میں آپ کو ویپنز کے ساتھ کے پروٹیسٹر نظر آئیں گے.
آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہ پروٹیسٹرز ہیں جو جنونلی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، جنہوں نے پسٹل بھی یوز کیا ہے، جن کے پاس 7.62 ویپن بھی ہے، جن کے پاس 12 بور ویپن بھی ہے، جن کے پاس سنائپر رائفل بھی ہے، اور ہر طریقے کے انہوں نے ماسک بھی پہنے ہیں اور سلنگ شاٹ اور ہر طریقے کی چیز یوز کی جا رہی ہے۔ ان پروٹیسٹرز نے یہاں پہ جو ساری چیزیں کی، ان پروٹیسٹرز کو ان میں سے پولیس نے اور رینجرز نے، اس میں پنجاب پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 954 پروٹیسٹرز کو پچھلے 3 دن میں گرفتار کیا، اور ان میں سے 610 پروٹیسٹر صرف کل کے دن میں گرفتار ہوئے، اور 200 سے زیادہ گاڑیاں 200 پلس ویکلز وہ امپاؤنڈ کی گئیں، وہ پکڑی گئیں۔ ویپنز، ایک بڑی تعداد میں ویپنز پکڑے گئے جن کی تعداد 39 ہے۔ ان 39 ویپنز میں جو کلیشن کووز بھی ہیں، اس میں 12 بور ویپنز بھی ہیں، اس میں پسٹلز بھی ہیں، اور یہ وہ ویپنز ہیں جو یہ پروٹیسٹر نما دہشت گرد اپنے ساتھ لائے تھے، اور پھر انہوں نے یہ صرف ساتھ کیری نہیں کیے، پولیس پہ یوز بھی کیے۔ 71 لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں، تمام جو آفیسرز ہیں، جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور ان 71 میں سے 52 وہ ہیں جو صرف کل کے دن میں زخمی ہوئے ہیں، 52 وہ ہیں کل کے دن میں، اور ان 52 میں سے آپ کو میں بتاتا چلوں 27 ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجری ہے۔ پولیس کے، رینجرز کے 27 ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجری ہے، اور 3 رینجرز کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس میں انہیں شہادت انہیں نصیب ہوئی، وہ شہید ہوئے اس قوم کے لیے لڑتے ہوئے۔ چیز یہ ہے کہ یہ والی تمام چیزیں، یہ وہ سٹیٹسٹکس ہیں جن کو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے۔ جو لاس ہے، جو فائنینشیل لاس ہے، جس فائنینشیل لاس کی چیف کمشنر صاحب نے بات کی، وہ لاس جو ہے، وہ لاس کین بی ان ملینز، بلینز، بٹ دا پوائنٹ از، چیز یہ ہے، یہ انسانی جانیں، چیز یہ ہے وہ جو انجرڈ کرنا، سیدھا ویپن کرنا، اور آگے سے پولیس، آگے سے رینجرز جب آپریشن کرتے ہیں یا انہیں روکتے ہیں تو وہ نان لیتھل ویپن یوز کرتے ہیں، وہ ربڑ بلٹس یوز کرتے ہیں، وہ یوز کرتے ہیں تو ٹیئر گیس یوز کرتے ہیں، وہ بیٹن چارج کرتے ہیں، اور وہ سارا اس لیے تاکہ کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان ایسا نہ ہو، اور پھر اس چیز کو بجائے اس کے پازیٹیو سینس میں لینے کے کمزوری سمجھا جائے، اور کمزوری سمجھ کے آگے ایڈوانس کیا جائے۔ کیسے ممکن ہے کسی ایک بھی پوائنٹ کو کوئی پار کر لے، وہاں سے پار کر لے پتھر گڑھ سے، یا وہاں سے پار کر لے غازی بروتا سے؟ نہیں ممکن۔ بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب نان لیتھل ویپن یوز کیے جاتے ہیں، جس وقت اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں، جیسے ایک سیولائزڈ معاشرے میں اور مہذب معاشرے میں اناؤنسمنٹ کی جاتی ہیں، جب ان اناؤنسمنٹ کو نہیں دیکھا جاتا، اس پہ نہیں کان دھڑا جاتا، اور ویپن سرکموینٹ کر کے ویپن چلایا جاتا ہے، اور ہر طریقے کا کام کیا جاتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے آپ کی لا انفورسمنٹ کے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف اس لیے کہ ان کی فوٹیجز بڑی کلیئر نہ آئیں، اور بہت ساری فوٹیجز کے لیے انہوں نے کیمرے توڑے، فائبر کاٹی، اس میں 167 کیمرہ جو ورتھ 38 ملین جو ہیں ہمارے سیف سٹی کے، وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ کوئی وہ ویژول تمام نہ ہوں۔ لیکن جو ویژول ہمارے پاس آئے، ہم نے ان میں سے چند آپ سے شیئر کیے، اس کے علاوہ بہت سارے ویژولز ہیں، بہت ساری ویڈیوز ہیں، بہت سارے ہمارے پاس اور حقائق ہیں جو انویسٹیگیشن میں جانے ہیں۔ ابھی تک 7 FIR جو ہیں وہ ٹیررزم کے جو سیکشن آف لا میں ہم نے درج کر دی ہے، اور وہ 7 FIRs میں پراپر طریقے سے یہ جو پروٹیسٹرز ہیں یہ تمام بک ہوں گے، کرنے والے بک ہوں گے، کروانے والے بک ہوں گے، جو